خیریت سے کیا خبریں ہیں؟ بس یہی کہ آج خاصا یہ رہا ہے پورا انہوں نے بھی سویرے ڈی ایس پی کو اغوا کر لیا. ایک جاکر بلوچ صاحب کے عزیز ہے, اچھا عمر بلوچ ہے, یہ حلقہ میرا ہی ہے, یعنی جہاں سے میں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے, آج انہوں نے کوئی طے کیا ہوا تھا کہ ان سے یہ خالی کرانا ہے. وہ مسجد ہے؟ اب وہ نہیں, مسجد نہیں, جہاں پر یہ دھرنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ, آپ ہماری دعوت پر جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں تشریف لائے. آج کی یہ اہم پریس کانفرنس محترم جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کریں گے. ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان جناب امیر العظیم صاحب اور نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب موجود ہیں. تو میں بلا تاخیر گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. معزز صحافی حضرات, میں نے ہنگامی طور پر آپ لوگوں کو بلایا ہے اور آپ کے ذریعے پوری قوم تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والدین, بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ہمیشہ امت نے بحیثیت مجموعی غیرت کی ہے اور قربانی دی ہے. امت کے درمیان جتنا بھی اختلاف ہو, لیکن ہر زمانے میں کلمہ طیبہ کے بعد اگر امت کسی چیز پر متفق ہے تو وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے. گزشتہ ایک عرصے سے مغرب میں چند ممالک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخیاں شروع ہوئی ہے. کارٹون بنائے جاتے ہیں, بلکہ کارٹونوں کے مقابلے کروائے گئے, اور باقی ممالک کے علاوہ خاص کر فرانس میں سرکار نے بھی اس کی سرپرستی کی, اور کارٹون بنانے کے بعد سرکار نے اس کی حوصلہ افزائی کی, جس پر ظاہر بات ہے عرب ہاں مسلمانوں کے درمیان ایک اشتعال پیدا ہوا ہے, اور لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر, ان کی آن پر, ان کی عزت پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اسلامی دنیا میں ترکی نے بلند آواز سے امت کی ترجمانی کی اور فرانس کی اس اقدام کی مذمت کی, اور پاکستان میں بھی عوام نے بھرپور احتجاج کیا, اور اس احتجاج کے بعد حکومت نے یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ خود بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا کہ ہم اس پورے مسئلے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے, اور 20 اپریل تک ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالیں گے, اور قومی اسمبلی میں بحث کر کے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں گے. اور پوری قوم اس انتظار میں تھی کہ حکومت اپنے ان اعلانات پر اور اس معاہدے پر عمل کرے, لیکن ہمیں افسوس ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں تھی, اور انہوں نے 20 اپریل سے قبل ایسے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں فرانس اور وہ مغربی ممالک جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ایک مسلسل عمل ہوتا رہا, ایک تسلسل ہے, ان کے حوصلہ افزائی ہوئی. اور پھر ہم نے دیکھا
کہ 12 اپریل کو حکومت نے جناب رضوی صاحب کو گرفتار کیا، اس پر لوگوں نے احتجاج کیا اور رد عمل کی طور پر جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ اور عجیب تماشا یہی ہے کہ اس سارے احتجاج کے دوران پولیس کو خاموش تماشائی بنائی گئی، اور پھر جب ہجوم نے کہیں کہیں قانون کو ہاتھ میں بھی لیا، پولیس پر حملے بھی ہوئے، تو پھر پولیس نے رد عمل کی طور پر وہ اقدامات کیے جو کسی لحاظ سے بھی ایک ریاست کے لیے اور ایک حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور خاص کر آج کے دن چوکی یتیم خانہ میں اس حکومت نے جو ایکشن لیا ہے، جو تشدد کیا ہے، جو سیدھی گولیاں چلائی ہیں، اس نے تو بالکل چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تاریخ کو زندہ کیا۔ اور ایک عرصے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت نے پھر لال مسجد کے اس واقعے کو دہرایا جو ہماری تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ سرکار نے خود دہشت گردی کی اور غارت گھری کی، اور سرکار کے ان اقدامات کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ میں خود آج سفر میں تھا، آپ کو معلوم ہے آج ہمارے ایک